میں تجربہ نہ کریے جن میں کہ جیندہ بزرگ دے دو، ایک جیندہ بزرگ دے دو، زندہ ہوئے جیندہ ہوئے پہنچے ہوئے بڑا تواڈے ہاں وہ نیک ہوئے پہنچے ہوئے پارسا ہوئے وہ دے دو، یعنی کی کرنا میں تجربہ کرنا، یعنی کی کرو گے میں کہ 10 گھنٹے بعد اسٹام لکھ دینا واپس کر دیا بامی اتوں کوئی مولوی دے چھوڑو تجربہ کرنے یعنی کی کرو گے میں کہ دفن کریں گے زندے نو قبر زندہ دفن کرو گے میں کہ جی یعنی کی کرنا میں تجربہ کرنا زندہ دفن کر کے نا قبر اتنے مٹی پا کے اتنے کھڑے ہو کے دعا وہ واسطے کریں گے، پھر میں کہ پھر 5-6 گھنٹے بعد باہر کٹ کے تمہیں واپس کر دیا کہ نہیں ہوتے مر جائے گا، اچھا قبر زندہ دفن کریے تو مر جاندہ ہے یعنی جی جی مریا دفن کریے دے اچھا زندہ دفن کریے تو قبر مر جاندہ ہے، میں کہ میں پہلی دفعہ سنے بس زندہ دفن کریے تو مر جاندہ ہے، میں تو سنیا مرے بھی اتنے جی پہندے یعنی نہیں یہ قبر ایسی جگہ ہے جی جیندہ دفن کریے تو مر جاندہ ہے جی مریا دفن کریے میں کہ پھر پاگل خانے تو داخل کرا۔ مجھے کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراض ملا اور آج اس اعتراض کو بہت زیادہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے بزرگ قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی زندہ ہمیں دے دو کچھ وقت کے لیے اور ہم اس کو قبر میں رکھیں گے چند گھنٹے اور پھر نکال لیا جائے گا اور اس میں پتا چل جائے گا کہ وہ جو زندہ اندر بھیجا تھا وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ تو میں نے پچھلے سیمینار میں بھی اس چیز کی یہ وضاحت کی تھی کہ کچھ لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں اور وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ دنیا کے احکام اور ہیں اور برزخ کے احکام اور ہیں، ان کو اس سلسلہ میں خبر ہی نہیں، وہ اصل میں اس دنیا کے حالات کو سامنے رکھ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، جبکہ برزخ کے معاملے عقل پہ تولے ہی نہیں جا سکتے۔ ذرا توجہ کرنا، اب حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت مومن قبر میں امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کی قبر حد نظر تک کھول دی جاتی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں اگر عقل کے ترازو پہ تولنا ہے تو قبر کے ساتھ قبر ملی ہوئی ہو دونوں ہی امتحان میں پاس ہو جائیں تو پھر دونوں کی حد نظر تک کیسے کھلے گی؟ ہزاروں ایک قبرستان میں ہیں، صالحین بھی ہیں، تو حد نظر تک قبر کیسے کھلے گی؟ تو شریعت کہے گی تمہاری جو سوچ ہے یہ دنیا والی ہے، شریعت برزخ کی باتیں بتا رہی ہے، تم چپ کرو، شریعت کو مانو، برزخ میں جاؤ گے تمہیں پتا چلے گا کہ قبر کیسے کھلتی ہے۔ اس واسطے میں اس طبقے کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم ہمیشہ یہ صورت اختیار کرتے ہو کہ تم برزخ اور دنیا کو ایک ترازو میں تولتے ہو۔ جان لو برزخ اور ہے اور دنیا اور ہے، اور اگر اس کی مثال سمجھنا چاہتے ہو اور پوچھنا چاہتے ہو کہ قبر والے کا انداز کیا ہوتا ہے، تم زندہ کو قبر میں دفن کر کے حیات ظاہری دنیاوی پر برزخ کو قیاس کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں محدثین کے امام سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے زندہ ہیں دنیا میں ان کا معاملہ چھوڑو، تم ہمیں کوئی چھٹی نہ دو، ہم جو قبر میں ہیں ان سے یہ ثابت کروائیں گے کہ ان کا انداز کیسے ہوتا ہے، وہ قبر میں رہ کے کیسے سنتے ہیں اور کس انداز میں قبر سے وہ اپنی زندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کتاب الثقات ہے جس میں سیکا راویوں کا ذکر ہے، یہ امام ابن حبان کا وہ مجموعہ ہے کہ جس کی جلدوں کو دیکھ کر حدیث کا معیار معین کیا جاتا ہے، حدیث کمزور ہے یا صحیح ہے، اس کے راویوں کی جو پوزیشن ہے ان کتابوں سے، یہ کتاب الثقات جیسی کتابوں سے معین ہوتی ہے۔ اس کتاب کے اندر جلد نمبر 2 پر صفحہ نمبر 32 پر حضرت احبان بن سیفی، حضرت احبان بن سیفی ان کا ذکر ہے۔ یہ حضرت احبان بن سیفی کون ہیں؟ یہ 14ویں 15ویں صدی کے نہیں، یہ بڑے پرانے ہیں۔ کون؟ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، یہ حضرت ابو ذر غفاری کے شاگرد ہیں۔ یہ احبان سیفی، احبان بن سیفی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کا انداز کیا ہے؟ یہ بصرہ میں رہتے تھے اور بڑے زاہد و عابد تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ انہوں نے موت کے وقت یہ وصیت کی تھی، اوصى عند موته، کہ وصیت تھی الا اللہ یکفن فی قمیص مخیط،
کہ مجھے سلائی شدہ قمیص میں دفن مت کرنا، مجھے سلی ہوئی قمیص مت پہنانا۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں قمیص تم نے خود اتاری، قبر میں تم نے خود اتارا، وہ خود نہیں اترے، قمیص خود اتار نہیں سکی، قبر میں پہنچے تو تم نے مشکل کشا مان لیے، قبر میں پہنچے تم نے حاجت روا مان لیے۔ میں کہتا ہوں یہ سند کے ساتھ صحابہ کے شاگرد کا انداز پیش کر رہا ہوں، کتاب مجنون لیلا کی داستان کی نہیں، یہ نقد الرجال کے امام ابن حبان کا یہ مجموعہ جس کے ذریعے سے حدیثیں تولی جاتی ہیں، سندیں چیک کی جاتی ہیں، اس کے اندر ایک عظیم محدث، ایک عظیم ولی کا ذکر ان کے شاگرد جس انداز میں کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب وقت وصال آیا حضرت حبان کا، انہوں نے کہا مجھے سلی ہوئی قمیص مت پہنانا۔ پہلے اس لیے وصیت کی کہ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا تھا، کچھ لوگ مصر تھے کہ ہم نے پہنانی ہے، یہ کہتے تھے مجھے مت پہنانا، وصیت کر کے دنیا سے چلے گئے۔ تو کیا ہوا؟ فَكُفِّنَا فِي قَمِيصٍ، پیچھے وہ پارٹی غالب آ گئی، انہوں نے کہا شیخ جو کچھ کہہ کے گئے ہیں ٹھیک ہے، مگر ہم تو قمیص ہی پہنائیں گے، ہم نے جو کہا ہے سوچا ہے، ہم نے بنوا کے رکھی ہے، ہم نے قمیص پہنانی ہی پہنانی ہے۔ اب جو کہتے تھے کہ شیخ کی وصیت کو پیش نظر رکھو وہ مغلوب ہو گئے، قمیص پہنانے والے غالب ہو گئے۔ اوبان سیفی کو قمیص پہنائی گئی، روح نکل گئی ہے، جنازہ ہو گیا ہے، قبر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ فلما رجعوا من دفنہ، جبکہ ان کے رشتہ دار ان کو دفن کر کے گھروں کی طرف واپس لوٹے تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں داخلوا دارہ، ان کے گھر، ان کے کمرہ خاص میں داخل ہوئے، فَإِذَا الْقَمِيصُ الَّذِي كَفَّنُوهُ فِيهِ مَوْضُوعٌ فِي الْبَيْتِ، وہ قمیص جو ان کو کفن میں پہنائی تھی ان کے گھر لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ صفحہ نمبر 32، ترجمہ نمبر 205، اوبان سیفی، ان کا وقت وصال، وصیت یہ ہے مجھے سلی ہوئی قمیص مت پہنانا، روح نکلی تو کسی نے پہنا دی۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں زندہ دو کوئی اپنا بابا، ہم رکھتے ہیں قبر میں 6 گھنٹے پھر تمہیں واپس کر دیں گے، میں کہتا ہوں میرے فوت شدہ بابا کا مقابلہ کون کرے گا؟ جن کو قمیص زندگی کے ختم ہونے کے بعد پہنائی گئی، مرضی نہیں تھی کہ مجھے قمیص سلی ہوئی پہنائی جائے، وہ پہنا کے دفن کیا، قبر بند ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں قمیص نکال کے کون لایا تھا؟ قمیص کو گھر میں کس نے لٹکایا تھا؟ قمیص واپس دفن کرنے والوں سے پہلے کیسے پہنچی تھی؟ تو میرا قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا اگر کتاب کا عالم وہ ہزاروں میل دور سے تخت لا سکتا ہے تو میرے محبوب کا امتی اپنی قمیص بھی گھر میں پہنچا سکتا ہے۔ سنو، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم فقیروں صوفیوں کی باتیں کرتے ہو، وہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا تمہیں ان کی پڑھائی کی خبر نہیں، چلو اگر تم سند کی باتیں کرتے ہو اور کہتے ہو محدث کا کال ہونا چاہیے، اب جس نے پوری کتاب الثقات لکھی، روزانہ اس کے حوالے پیش کر کے کسی راوی کو کمزور بتاتے ہو، کسی کو ثقہ بتاتے ہو، بات معتبر ہے تو پھر ان کا اعتبار کرتے ہو۔ تو جن کے کہنے پہ حدیث معتبر ہے ان کے کہنے پہ عقیدہ بھی معتبر ہے۔ یہ صحابی کا شاگرد، یہ تابعی، ایک ولی دنیا سے چلے گئے اور قمیص ان کے بدن پر جو تھی قبر بند ہے، پھر بھی وہ قمیص اتر گئی، ان کی اس تصرف سے
واپس گھر پہنچی اور کہتے ہیں رو ہو بین ہی وہ عرفو ہو، کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور پہچانا یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہنا کے دفن کیا، پہچان گئے کہ یہ دوسری قمیص کسی نے نہیں لٹکائی، وہی جو پہنا کے بھیجا تھا۔ اس واسطے یہ چیز ہم اگرچہ آج کے احوال سے قریب کے زمانے سے یہ ساری چیزیں ثابت کر سکتے ہیں، اگر دیکھنا ہو تو شرک پور شریف کو دیکھ لو۔